من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو شخص قرضہ دے اللہ کو، یقرض جو شخص قرضہ دے اللہ کو، قرضا حسنا اچھے طریقے سے، یعنی دکھاوے کر کے نہیں، بتا کے نہیں، اچھے طریقے سے کوئی شخص اللہ کو قرضہ اگر دیتا ہے تو فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کے ثواب کو خوب زیادہ بڑھاتے ہیں۔ فیضاعفہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، ڈبل کرتے ہیں، تبل کرتے ہیں، اضعافا کثیرہ، کئی سارے حصوں میں۔ اب کچھ تھے جو منافق تھے، جو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے اندر نفاق تھا، تو جب انہوں نے یہ آیت سنی تو بولے اللہ تعالیٰ تو بہت غریب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، ہم کیا ہیں؟ امیر ہیں، کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں، ہم مالدار ہیں، اللہ کو ہمارے قرضے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اللہ اتنا محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے ان لوگوں کی باتیں بھی سنی جو کہتے تھے کہ اللہ بڑے غریب ہیں، ہم لوگ امیر ہیں، ہم کو دینا ہے اللہ کو قرضہ۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم کو پیسے لا کے دو، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں تم نکالو، تاکہ جو تمہارے غریب ہیں، جو تمہارے فقیر ہیں، جو تمہارے ضرورت مند ہوئے، وہ بھی ایک اچھی زندگی گزار سکیں، اور جب تم ان کو دو گے تو میں خوش ہوں گا، میں تمہارے ثواب کو بہت زیادہ تمہیں عطا کروں گا۔ تو یہ جب آیت اتری تو کچھ فرقے ہو گئے، ایک تو وہ کہ اللہ غریب ہے، ہم مالدار ہیں، دوسرے یہ کہ اپنے مال کو بچاؤ، فالتو میں دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی ڈیلیں دے رہے ہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ تیسری جماعت ان پکے مسلمانوں کی ہو گئی کہ اللہ مانگ رہے ہیں نا، اللہ بول رہا ہے کہ دو تو بس دینا شروع کرو۔ تو ایک صحابی ہیں جب یہ آیت اتری، ان کا نام ہے ابو الدحداء، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ آیت سنی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں جو کچھ ہے میرے پاس سب دے دوں۔ تو مدینے میں میرے 2 باغ ہیں، آپ اپنا ہاتھ لائیے اور میں آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھتا ہوں، اور آپ کے ساتھ میں ایک ڈیل کرتا ہوں کہ میں یہ جو 2 باغ ہیں میرے، اور میرے پاس ان 2 باغ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، میں ان کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اب اللہ کی راہ میں، اب اللہ تعالیٰ کھجور تھوڑا لیں گے، یا اس کی ڈیل کر کے اللہ پیسہ تھوڑا لے گا، اب وہ اللہ کی راہ میں آ گئے، یعنی جو ضرورت مند ہوں گے ان تک اس کے کھجوریں پہنچائے جائیں گے، اس کا کھانا پہنچایا جائے گا، یا اس سے جو بینیفٹ آئے گا، جو فائدہ آئے گا وہ غریبوں تک پہنچے گا، اس کے ذریعے سے ضرورت مندوں کی مدد کی جائے گی۔ تو ابو الدحداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دونوں باغ آپ کے لیے اللہ کے راستے میں کیا کرتا ہوں؟ خرچ کرتا ہوں، دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو الدحداء، ایک روک کے رکھو، ایک اللہ کے راستے میں دو، دونوں مت دو۔ تو ابو الدحداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان 2 باغوں میں سے جو سب سے اچھا باغ ہے میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، یعنی جس میں 600 باغ ہیں، 600 درخت ہیں، جس باغ میں 600 کھجور کے درخت ہیں اور سب سے اچھے کھجور آتے ہیں، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ آج ہمارا کیا رہتا ہے؟ اگر اپنے کو دینا بھی رہتا ہے تو سب سے کمزور چیز یا جو سب سے خراب چیز رہتی ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور ادھر ابو الدحداء رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں؟ 2 باغوں میں سے جو سب سے بیسٹ ہے وہ اللہ کی راہ میں دوں گا میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ سے، دوسرے صحابہ سب کو جمع کر کے، کہ آج ابو الدحداء نے بہت بڑی اللہ کے ساتھ میں ڈیل کی ہے، اور وہ ڈیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل تبل ابو الدحداء کو جنت میں کھجوروں کے باغات دیں گے اور محلات دیں گے۔ اور ابو الدحداء کی ڈیل اللہ کو بہت پسند آئی ہے۔ پھر ابو الدحداء رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں جاتے ہیں، اپنی وائف کو بتاتے ہیں، ان کی وائف بہت خوش ہوتی ہیں کہ آپ نے بہت اچھا موقع پایا اور قرآن کی آیت پہ فوراً کیا کر لیے؟ عمل کر لیے۔ تو وہی جو خرچ کرنے کی انہی آیتوں کی وجہ سے صحابی کا معمول لا، تابعی کا معمول لا، اس کے بعد پھر مسلمانوں کا بھی معمول لا، یہاں تک کہ آج بھی پورے انڈیا میں سب سے زیادہ وقف کی زمینیں، مطلب ہیں دوسرے سیکٹر میں بھی ہیں لیکن وقف کی بھی بہت زمینیں ہیں۔ وقف کا مطلب بھی یہی رہا کرتا تھا، لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ میں اللہ کے راہ میں کیا کرتا ہوں؟ زمین دے دیتا ہوں، اس کو اچھی چیز کے لیے کیا کرو؟ استعمال کرو۔ تو اللہ کی راہ میں اگر ہم دیتے ہیں کوئی چیز تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے بہت زیادہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی دینے سے کم نہیں کرتا ہے،
دینے سے, صدقہ کرنے سے, اچھی جگہوں میں خرچ کرنے سے اللہ کبھی کم نہیں کرتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم کسی چیز میں انویسٹ کرتے ہیں تو ہمارا دل ادھر اٹکا رہتا ہے, ادھر دل لگا رہتا ہے. کسی کمپنی میں ہم نے لگا دیا, یا آج کل شیئر مارکیٹ چل رہا ہے, لوگ شیئر مارکیٹ پہ لگاتے ہیں, پھر وہ بار بار چیک کرتے ہیں گھٹا ہے کہ بڑھا ہے, فائدہ ہے کہ نہیں ہے, بار بار دیکھتے رہتے ہیں, ادھر ان کا دل لگا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے اگر آخرت میں ہم نے انویسٹ کرا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس اگر ہم نے انویسٹ کرا ہوا ہے, تو ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بلا لیں, ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ اللہ اس کا اجر ہمیں بہت زیادہ دینے والا ہے. تو جب فرشتے آئیں گے تو اس ٹائم ہم خوشی خوشی چل دیں گے ان کے ساتھ میں, کیا بول کے ادھر بھی میں نے انویسٹ کیا ہے نا, اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, ٹینشن کس بات کی ہے. اور جو بندے دنیا ہی میں لگاتے رہتے ہیں, جوڑتے رہتے ہیں, ادھر خرچے کرو ادھر خرچے کرو, یہ بناؤ وہ بناؤ وہ بناؤ, ان کا دل دنیا سے ہٹے گا ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے آگے کچھ بڑھایا ہی نہیں ہے. فرشتے ان کو زبردستی مار کے, لتھاڑ کے, گھسیٹ کر لے کے جائیں گے, اور ان کا جانے کا من نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ میں نے آگے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے, میرا ساری پراپرٹی ادھر ہے, مجھے ادھر سے کیوں چھین کے لے کے جا رہے ہو, میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں, میری محبت ہے, میری محنت ہے, میں نے کتنی محنت کی ہے جب جا کے میں نے یہ کھڑا کیا ہے. تو اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت سے کہتے ہیں کہ قرضہ دیا کرو لوگوں کو, اچھے طریقے سے قرضہ دیا کرو. تو قرضے کی بڑی فضیلت ہے کہ قرضہ بنا سود کا ہو, بنا انٹرسٹ کا ہو. آج کل لوگوں کے اوپر سے یقین ختم ہو گیا ہے. پہلے لوگ ایک دوسرے کو قرضہ دیا کرتے تھے, قرض حسنہ. اب اگر کسی کو قرض حسنہ بولو نا تو مذاق سمجھتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ابھی سب کے بزنس مائنڈیڈ ہو گئے. 100 روپیہ دیا تو اگلے مہینے 200 دو تو دوں گا, نہیں تو جاؤ. پھر ہر بندہ کیا کر رہا ہے, اب لون لے رہا ہے. چھوٹی چیزوں کے لیے بھی کیا کر رہا ہے, انٹرسٹ کا کام کر رہا ہے, EMI پہ لا رہا ہے, لون پہ لا رہا ہے, حرام کام کر رہا ہے, لیکن اس کو لون ہی لینا پڑ رہا ہے, کیونکہ 10,000 بھی قرض حسنہ آج کل ملنا بہت مشکل ہے. تو ایک طرف دینے والوں کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے کیا کیا تھا دنیا میں, تو وہ بولے گا کہ اللہ تیرے ان بندوں کو ضرورت پڑی تھی تو میں نے وقت پہ کیا کیا تھا, قرضہ دیا تھا, بنا انٹرسٹ کے, بنا سود کا, بنا بیاج کا. اور جب ان کو وقت لگا کہ ان کا جمع نہیں ہو پایا, انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم مانگا تھا, پھر اس کے بعد ان کے پاس پیسے نہیں ہوئے 1 مہینے میں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ اور مہلت دے دو, میں نے اور مہلت دی, تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ بولیں گے ارے کتنا اچھا کام کیا تو نے, میں تجھ سے بھی بڑا مالدار ہوں, تو نے میرے بندوں کے اوپر مہلت دی ہے, میں تیرے اوپر مہلت دیتا ہوں, جا تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے جو لے لیتے ہیں اور دیتے نہیں ہیں, قرضہ لے لیتے ہیں اور دیتے نہیں ہیں, ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید کی. کیا بولے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے قرضہ لیتا ہے, کسی کا پیسہ لیتا ہے اور واپس ادا نہیں کرتا اور مر جاتا ہے, اور مرتا ہے اللہ کے راستے میں جنگ کرتے کرتے شہید ہوتا ہے, تو اس شہید کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. یعنی قرضہ دینا ہی چاہیے اگر ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہے. تو اگر کوئی کعبے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے, کعبے کے اندر, اور فجر کی نماز پڑھ رہا ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, یا نماز پڑھا رہا ہے اور قرضہ لے کر مرا ہے, تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ تم نے ان سے قرضہ لیا تھا, پہلے قرضہ ادا کرو, اس کے بعد تمہارا آگے حساب کتاب ہوگا. اب وہاں پہ کیسے حساب کتاب کر پائے گا, اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے, قرضہ کہاں سے دے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے کہ ٹھیک ہے, تمہارے جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں کیا کی جائیں گی, جن سے تم نے قرضہ لیا ہے ان قرضوں کے حساب سے تمہاری نیکیاں اس کو دی جائیں گی. اس طریقے سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن اس کا قرضہ ختم نہیں ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتے, اللہ کو انصاف بہت پسند ہے, پھر اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے, ٹھیک ہے اب اس کے جو گناہ ہیں نا اس کے اوپر ڈالو. تو اس کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے, اس بات پہ کہ تو نے قرضہ واپس کیوں نہیں کیا. آج کل بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں اپن, ادھر ادھر سے پیسے لیتے اور پھر دیتے نہیں, یا دینے کا موڈ نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کی بہت سخت پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, جو شخص اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے گا بہترین طریقے سے بنا دکھاوے کے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو ڈبل ٹربل کر کے اس کو دیں گے, اور بہت زیادہ دیں گے. اور یہ مت سوچو کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے. واللہ یقبض ویبسط, اللہ ہی مال کو کم کرنے والا ہے اور اللہ ہی مال کو بڑھانے والا ہے. یقبض کم کرنا اور یبسط کھولنا, زیادہ کرنا. اللہ ہی مال کو کم کرتا ہے اور اللہ ہی مال کو بڑھاتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور جب تم اللہ تعالیٰ کو دو گے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو پھر ٹینشن کس بات کی ہے.
تم کو اس کا بہترین بدلہ ملنے والا ہے جو تم اپنے آگے بھیج چکے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.